کچھ باتیں ہوتی ہیں خاص، کچھ لمحے ہوتے ہیں خاص، اور کچھ بندے ہوتے ہیں خاص جو آئے روز عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے نوے سے نواں کٹا کھول دیتے ہیں، اور جن میں ہمارے مولانا مفتی کبیر صاحب سر فہرست ہیں۔ تو السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ویلکم ٹو مائی چینل سمن اسپیکس۔ تو گائس آج کے ٹاپک کی گلاب شاہوں نے مولانا مفتی کبیر صاحب جناب خبروں کی آئے روز زینت بنے ہوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حریم شاہ کو گلے لگایا، کبھی کہتے ہیں حریم شاہ میرے نکاح میں ہے۔ ویسے مولانا صاحب بڑی کچھ سویگ والی چوس مارتے ہیں، پھر چلو کوئی نہیں مان لیتے ہیں کہ دل تو بچہ ہے جی۔ لیکن آج کی ویڈیو حریم شاہ کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے، اونلی فار مولانا صاحب۔ ہمارے مولانا صاحب بڑی کوئی رنگین مزاج ہے، آئے دن عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی عمرو عیار والی زمبیل سے کچھ ہیرے موتی جواہرات نہیں بلکہ اس لڑکی کو نکالتے ہیں جو کہ حالیہ وقت میں ٹاپ ٹرینڈ پہ ہوتی ہے۔ نہیں ویسے حق تو بنتا ہے بھائی، دل گردے پھیپڑے ہر چیز موجود ہے ان کے پاس۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ لڑکی اینڈ پہ ویسے ان کا گردہ نکال کے بھاگ جاتی ہے، اور مولانا صاحب پیچھے سے کہتے ہیں تسی بدل گئے ہو، تسی چنگی نہیں کی تھی جناب۔ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میری اس میں کوئی غلطی نہیں، جتنے لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں میں ان کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں کہ ہم تھوڑے رنگین مزاج ہیں، پر اللہ دی قسم لوڈو کی گیم لگاتا ہوں، پر یہ پاپا کی پریاں 99 پہ بیٹھ کے ناگن ڈانس کر کے مجھے ڈس کے بھاگ جاتی ہیں۔ ہن دسو دے وچ میرا کی قصور؟ اور عوام کی اتنی باتوں کے جواب میں ہمارے مولانا صاحب بڑے کو دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ ان کو ایک میسج دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کھٹی میٹھی باتیں کر کے مجھے چٹنی لگا کے پیش کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں بھائی میرا جسم میری مرضی، میری گودی میں جس کو مرضی بٹھاؤں، تواڈے ٹھڈ وچ کیوں پیڑ ہو رہی ہے؟ ہائے مولانا صاحب کے تو بھائی ماں صدقے جیسے ادائے بے نیازی کے، ویسے اس کو معصومیت کہیں گے یا ادائے بے نیازی؟ خیر جڑی بھی نیازی اللہ دی قسمیں واوا رج کے چس ماری ہے۔ خیر یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں جو پیار میں روزہ نہیں رکھتے، ان کو دیکھ کے لسوڑے کے درخت کی وہ یاد آ جاتے ہیں جو چھاؤں دے دیتے ویسے ہی بڈھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے وہ مفتی صاحب ہیں جو کہ بیٹی کی عمر کی دو شیزاؤں کے ساتھ عشق لڑاتے ہیں اور پھر پکڑے بھی جاتے ہیں، پکڑے جانے کے بعد رج کے ذلیل بھی ہوتے ہیں پر عاشقی مشوقی نہیں چھوڑتے۔ اس کو کہتے ہیں شیر کے گردے والا بندہ۔ یہ وہ مفتی صاحب ہیں جو کہ چڑیوں کے گھونسلے میں ہاتھ تو دے دیتے ہیں پر پھر چون چون کی آواز سے ان کا ویسے دماغی سلطنت خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر وہ کیڑا پایا جاتا ہے جو کچھ عرصہ بعد نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے بھئی آؤ حاضری دیو، نواں کٹا کھلنے والا ہے۔ ویسے مفتی صاحب کی یہ والی حرکتیں دیکھ کے نا مجھے اس بات پہ تھوڑا یقین آنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بھئی نکی شرٹیں پہنیں گے، تسی اپنی سوچ بڑی کرو۔ یہ وہ مفتی صاحب ہے جن کی فائل شروع سے ایک کرپٹ تھی، باقی کی جو رہ گئی تھی وہ بیوی سے چھتر کھانے کے بعد ہو گئی۔ کچھ عامر لیاقت جیسے لوگ جو مسلمانوں کا صحیح تکا لگا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ہمارے مفتی صاحب کبیر صاحب جو لڑکیوں کے ساتھ چونا شنا لگا کے اس کو اپنی ڈیٹ والی ملاقاتوں کو اسلامک رنگ دے کے اپنے کالے کرتوتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ ان کا حال بالکل امب کی گٹھلی جیسا ہے جس کو پرچ کر کے پھینکا جائے نا تو اس کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہوتا کہ اس نے کس سمت جا کے گرنا ہے، پر اتنا ضرور پتا ہے کہ ڈگنا ضرور ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے مفتی صاحب ہی کیوں رنگینیاں کرتے پکڑے جاتے ہیں؟ کیونکہ بھئی یہاں پہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے۔ بھئی ہم تو بتا رہے ہیں لونگی شونگی ذرا ٹونگ کے چلا کریں، جب نوے کٹے کھولیں گے ہم جیسے یوٹیوبرز تو پہلے ہی دوربین لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے نواں کٹا کھولے اور ادھر مسالے شسالے لگا کے اس کو روسٹ کیا جائے۔ بھئی ہم تو مجبور ہیں، اس لیے سمجھ تو گئی انہیں۔ خیر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کھوتے پہ بٹھانے کے قابل نہیں ہوتے لیکن ہم نے ان کو سروں پہ بٹھایا ہوتا ہے۔ کس طرح سے یہ ہمارے ملک کا نام خراب کرتے ہیں، اور یہ مفتی صاحب کتنے سال لگ جاتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، ایک مفتی بننے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ہم ان سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں جا کے۔ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے ایک دھبا ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میڈیا اس کو اتنا پروموٹ کیوں کرتا ہے۔ جب قندیل بلوچ والا معاملہ ہوا تب بھی میڈیا نے مفتی صاحب کو بٹھا کے صحیح چسکے لیے، آج پھر حریم شاہ کے حوالے سے اس بندے کو آن سکرین لا کے کس قسم کی باتیں اسے سنی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹاپ لسٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے ملک کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور جب ان کی ایسی حرکتیں سامنے آتی ہیں نا پھر یہی دل کرتا ہے کہ بندہ ان کی لگی ہوئی آگ کو ایسے بجھائے کہ کم از کم یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگانا چھوڑتے ہیں۔ جناب یہی مفتی صاحب کیوں آئے روز چکر چلا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اس انسان کو شرم تو آنی نہیں کہ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ ان کے افیئرز چل رہے ہوتے ہیں، کبھی قندیل بلوچ، کبھی حریم شاہ اور کبھی کوئی۔ لاکھوں مفتی ہیں، ہزاروں مفتی ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کہ باعزت طریقے سے رہتے ہیں، کبھی ان کی ایسی کوئی بات سنی ہے؟ بے عزت ہوتی ہے علماء کرام کی، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، ایک ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس نہ تو کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، وہ تو تیل لینے گئی ہوئی ہے۔ میں تو بھائی کہتی ہوں اس کے نام کے ساتھ سے مفتی اتارا جانا چاہیے جلد از جلد۔ عزت کے اگر کوئی قابل ہو نا تو اس کو ضرور عزت دینی چاہیے، پر یہ بندہ ہمارے اسلام کی مسلسل انسلٹ کر رہا ہے۔ ہمارے بچے جاتے ہوں گے اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے، کیا یہ بندہ بچوں کو یہ سکھائے گا کہ ٹاپ ٹرینڈ والی لڑکی کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے؟ اور بس کر دو مفتی صاحب،
گائز آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مفتی قوی صاحب کی شان میں تھوڑی سے الفاظ بتائیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔